بینکنگ سیکٹر کی، تو بینکنگ سیکٹر میں اسلامک بینکنگ آ تو گئی ہے یا نہیں ہے وہ اسلامک؟ اور اٹس گیٹنگ بیٹر. یہ اچھا ایک رزلٹ ہے نا کہ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو تبدیلی پیدا ہو سکتی، بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پاکستان میں تقریباً 27% بینکنگ جو ہے وہ اسلامک ہو چکی ہے. اور وہ پیور اسلامک ہے؟ دیکھیں پیور اسلامک تو ایک فقہی معاملہ ہے. واٹ وی نو از کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹیفائڈ مفتی اگر آپ کو کہتا ہے ہاں جی. کہ ہم اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان پھر آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ اس پہ، ہاں ایک آبویس چیز سامنے ہے، ہاں جی. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ تو آپ بات کریں گے. لیکن ایون اس میں بھی جو ڈاکٹرن آف لیسر ایول ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر وہ پیور سود سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ بھی اگر وہ بہتر ہے تو ایون دیٹ از فائن. لیکن اگر آپ کے پاس اچھے بینکس بھی ایسے موجود ہیں اور ان کے پاس اچھی سرٹیفکیشن بھی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو ایک دیانتدار آدمی بتاتا ہے کہ یہ حلال مرغی ہے تو پھر اٹس ناٹ اپ ٹو یو کہ آپ جا کے پوری انویسٹیگیشن کریں. آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از. تو مطلب سر ہم اس کو، کافی سارے لوگوں کا اس کے اوپر اعتراضات ہے کہ یہ خالی نام دیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کا، کہانی وہی کی وہی ہے، اندر کھاتے وہی چل رہے ہیں جو کہ ہیں، وہی سارے کے سارے انٹرسٹ لگتے ہیں، وہی سارا کچھ لگتا ہے. دیکھیے آپ کبھی بھی کسی سسٹم کو آل آف سڈن چینج نہیں کر سکتے. کبھی بھی دنیا میں سڈن چینج جب کریں گے بڑی تباہی نکلتی ہے. امریکنز نے ایک دم سے غلامی ختم کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا. ہاں جی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2022 میں جو فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس نے بھی 5 سال کا ایک پروگریسو فریم ورک بنانے کا حکم دیا تھا کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اسلام کا بھی یہی مزاج ہے. 23 سال کے عرصے میں آیت با آیت، واقعہ با واقعہ اسلام آتا ہے. کتنا عرصہ صحابہ شراب پیتے رہے ہیں، کتنا عرصہ صحابہ جوا بھی کھیلتے رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی حرمت کی آیات نہیں آئی تھی. اینڈ اسلام ریئلائزز کی جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ ایسا، یعنی اسلام کے اگر آپ دیکھیں جو سڈن احکام جن کو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے پہلے دن سے، تو توحید ہے، نبوت ہے. باقی تو نماز آہستہ آہستہ آتی ہے، رمضان کے احکام آہستہ آہستہ آتے ہیں، ایون جہاد کا پہلے اجازت دی جاتی ہے، پھر اسے کمپلسری کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ حدیں لگائی جاتی ہیں کہ کس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، کس کے خلاف نہیں لڑنا. یہ دین کا مزاج ہے. حد یہ ہے کہ ایک تو حج بھی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کر لیں، کیونکہ فیزڈ پروگریشن ہوتی ہے. تو اگر اس وقت ہماری بینکاری جو ہے وہ فیز پروگریشن میں کہ بھی اس میں بہت سا، اس میں اگر سود وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن ایئر آن ایئر بیسس اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور اگلے کچھ سالوں میں وہ ساری پیوریفائی ہو جاتی ہے، تو اس پروسیس سے پھر ہمیں گزرنا ہوگا. اس پروسیس سے ہم آج بہت افسوس کی بات ہے بھائی، یہ سچ ہے کہ سودی بینکاری کنونشنل سسٹم آج پاکستان میں آپ ختم کر دیں، کل اکانومی ہماری بیٹھ جائے گی. ہاں جی بالکل، اتنی ڈیپلی روٹیڈ ہے. ہاں جی. تو اسلام آپ کو عقل دیتا ہے نا. سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پروگریسو چینج کی طرف جائیں، سڈن چینج کی طرف نہ جائیں. تو پروگریسو چینج ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. 27% کے لگ بھگ ہماری بینکاری جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹور اسلامک. تو یہ بڑھے گی، یہ ختم تو نہیں ہوگی. یہ